ہے جنت. آپ یقین کر لیں آخرتی پہ ایمان نہیں رکھتا آدمی. آخرت پہ اگر اللہ نے یقین کرے, قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں سے ایسے جو کہتا ہے ایمان لائے اللہ کے ساتھ, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت پہ ایمان لائے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ, اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو. وَمَا يَشْعُرُونَ, اور اس بات کا شعور نہیں ہے. فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ, ان کے دل میں مرض ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا, اور اللہ نے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, وہ جھوٹ بولتے ہیں. کس سے؟ اپنے سے, کہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں. کہہ رہے ہو یا واقعی رکھ رہا ہو ایمان اللہ پر؟ دھوکہ دے رہا ہو اللہ تعالیٰ کو, ایمان والوں کو. یقین کر لے ایمان کا مطلب میز ایمان. آپ دنیا میں جس طرح ایمان ہے اس کے لیے آپ جان دینے کو تیار ہیں. ایک صاحب نے کہا, کچھ کہہ دیا, او بھائی بات سن, میں نوکری کی ہے, اپنی عزت نہیں بیچی ہے, خبردار الفاظ واپس لو. گاڑی جائی تھی یوں کر, اور اب تیری ایسی کی تہذیب, کیا دیکھ نہیں رہا کیسا بل ہے آدمی. یہ ہے آپ کا ایمان, یہ حقیقت ہے آپ کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عزت کے خاطر آپ چلا اٹھ رہے, یہ ہے ایمان. اللہ کی آیت پر تو جاننا, ایمان کیسی جان دینا کیا بہت دور کی بات ہے. جب اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے اللہ کی آیت کی, اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس کے نام پہ بہتان بن رہے, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. اللہ کو عیسیٰ کا بیٹا کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے اللہ کو؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, زمین پھٹ جائے, آسمان شک ہو جائے. آپ تلاوت کر کے خوش ہو رہے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں, یقین کر لیں ہمیں کچھ اثر نہیں ہو رہا. اور اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون, بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں. کیوں اندھے بہرے گنگے؟ کیونکہ سنتے ہی نہیں آیت کی روح کو. جب سنیں گے تو گنگے ہو جائیں گے, گنگے ہو جائیں گے تو اندھے ہو جائیں گے. تو یہ بات بتانے کا مقصد بھائی ہے کہ اگر ایمان لاؤ آخرت پہ تو یقین کرو اللہ بتائے گا ایمان آخرت کیا ہے. اگر آپ کو کانشیس ہے کہ مجھے جواب دینا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. آگے کہتا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور وہ عمل کر رہے ہیں معروف کے ساتھ. معروف کیا چیز ہے؟ معروف کیا؟ معروف جس کو ہر آدمی پہچان جائے, پہچان. اللہ کی آیت سے زیادہ کوئی اور چیز معروف ہے ہی نہیں. میں نے زندگی میں کرسچن سے, ہندو سے, بدھسٹ سے, نان مسلم جتنے بھی ہیں ان کے سامنے جب آیت تلاوت کی, یقین کر لیں آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر نہیں تو آپ یہاں لے کے آئیں کسی آدمی کو جو پاگل نہ ہو. پاگل نہیں ہونا چاہیے اس کو, سائیکک نہیں ہونا چاہیے. آپ لائیں, میں اس کے سامنے آیتیں پیش کروں گا, وہ کہے گا صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, یہ صحیح ہے. پھر کہے گا لیکن کسی نے آج تک نہیں, غلط ہے, کسی نے نہیں کہا آج تک مجھے یہ تو صحیح ہے. پھر لاتا ہے لیکن میری جو کھوپڑا ہے, پروگرامنگ میری یہ ہو گئی ہے, میں اپنی پروگرامنگ یہ ہے میری, مجھے یہ سمجھایا گیا ہے, اب میں اس سے کیسے ہٹ جاؤں؟ لیکن یہ صحیح ہے, یہ کیوں نہیں کہ غلط لکھا ہوا, یہ کسی نے کہا آج تک مجھ سے, یہ تو کہنا یہ صحیح ہے. ابھی اور یقین کر لیں میں یہی بتاؤں, میں نے کہا ابھی یہاں اس وقت بھی ہو رہا ہے, یؤمنون باللہ والیوم, سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور میں دیکھ سکتا یقین, جیسی میں نے آیت پر بند کر لیا کان, اور جب آیت پر ترجمہ ہوا پھر بند کر لیا. اب جب میں نے بولنا شروع کیا پھر سونا کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. آیات جیسی میں یؤمنون, کان بند کر لیا. اور آخر پہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف, سب کان بند ہے. وینہون عن المنکر, کان بند ہے. یسارعون فی الخیرات, سب بند. اور آیت پہ وہ اللہ کے ساتھ, کان بند. اب جب میں نے بولنا شروع کروں تب سنے, کان کھولے تھوڑے سے, پھر آیت پھر بند کر لیے. یہ حقیقت ہے. اور یقین, میں سچ بتا, میں نے آیت پڑھ لی, کہنا ٹھیک ہے, میں سن تو لو پوری بات, ابھی کہنا ٹھیک ہے, صحیح.
پہلے سے گردن ہلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ جھوٹ سن تھوڑی رہے, بس گردن ہلا رہے ہیں. صحیح, کسی نے آج سن کے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ پھر میں نے کیا کہہ رہا تھا, میں وہی جو آپ بتا رہے ہیں صحیح بات ہے. میں نے کیا کہا, یہ ہے قرآن, ایسی چیز ہے قرآن, یوں آتی ہے اور جب تک آپ گھر پہنچیں سب بھول جائیں گے. آپ بتا دیے میں نے معروف. ہاں, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی, اور وہ بہروپے کے بارے میں روکتے ہیں. اچھا, یہ لوگ منکر کو لیتے ہیں انکار سے. میں نے اس کا ترجمہ کیا بہروپ. بہروپ کون ہوتا ہے؟ آپ لوگوں میں بہروپیہ نظر آ رہا ہوں نہیں نظر؟ سچ بتائیں پلیز, سچ بتائیں. کیوں بھائی بہروپیہ نظر آ رہا ہوں نا؟ بول دو یار. ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یعنی جو مذہب کا ایک خاص روپ ہے ویسا نظر آ رہا ہوں میں تو میں بہروپیہ ہو گیا نا. بہروپیہ وہ جو روپ مذہب کا ایک روپ ہے, ایک خاص اس کا ایک گیٹ اپ ہے, وہ تو نہیں نظر نہیں آ رہا نا, تو میں بہروپیہ ہو گیا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, جو بہروپیہ ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہو. تو دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک بہروپی کتاب جو ہے بائبل ہے. یعنی بائبل کس کا کلام ہے؟ جلدی بولیں پلیز. بائبل کس کا کلام سمجھتے ہیں معاشرے میں لوگ؟ بائبل کس کا کلام سمجھتے ہیں معاشرے میں لوگ؟ اللہ کا. وہ چینج ہو گیا, تحریف ہو گئی. حدیث پرفیکٹ چل رہی ہے جو کہ انسان کا کلام ہے, اللہ کا بھی نہیں ہے. کہنے لگے شیخ صاحب حدیث کو کیسے آپ دماغ, میں نے حدیث کا اللہ کا کلام ہے کیا؟ نہیں, انسان کا لکھا ہے لیکن اللہ نے پریزرو کیا ہوا ہے. نہیں پریزرو نہیں, اس میں ضعیف بھی ہے ضعیف بھی ہیں, اور میں نے اللہ کا کلام چینج کر دیا. تو بہروپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بہروپ ہی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے وہ. اور جانا پہچانا آپ بات کریں, یقین کرے گا میں اس وقت کوئی ایسی بات کہہ دوں حدیث میں یا بائبل میں تو کوئی یہ آدمی ایک دم کھڑا ہو جائے گا, بات سن میں بس بات بہت ہو گئی, وہاں سے کھڑا ہو جائے گا, کوئی وہاں سے کھڑا ہو جائے گا. اب میں آیتیں پڑھے جا رہا ہوں, آیتیں پڑھے لکھا ہوا دکھاؤ تو لکھا تو یہی ہے. یہ سچ میں یہ سوچ رہے آدمی, لیکن ابھی میں نے کوئی اور بات شروع کی, یقین کر جھگڑا ہو جائے, شو واہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. کیونکہ اللہ کی آیت ہے حق وہ ہے جانا پہچانا, کیونکہ ہمارے اندر اللہ نے روح پھونکی ہوئی ہے سب کے اندر. وہ جب سنتے ہیں یہ بولتے ہیں یہ انسان کے نہیں اللہ کی طرف سے آ رہی باتیں, لیکن بہروپیہ جب بولے گا تو اس پر جھگڑا ہوگا کوئی ایسی. تو اللہ کہتا ہے دوسروں کے الہوں کے بارے میں ایسی بات نہ کہو کہ وہ ہاں ان کو برا نہ ہو تو تمہارے الہ کو برا ہے. تو اسی لیے ہم ہاں نہیں کہنا چاہیے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ سورہ الفتح 48:4-5 هو الذي انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر میں سکون نازل کیا تاکہ وہ ایمان میں زیادتی کریں, اپنے ایمان کے ساتھ زیادتی مطلب بڑھائیں. اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کا لشکر ہے, اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہی ذات ہے جس نے نازل کیا سکون مومنوں کے دل میں. کوئی ہے یہاں پر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ سکون محسوس کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہو؟ کوئی کر رہا ہے؟ تو اللہ تو نازل کر رہا ہے. ریسیونگ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو کیا کہتے ہیں ایک بھیجتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے نا, تو دل آپ کا ریسیور ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے جس نے نازل کیا سکون اس وقت مومنوں کے دل میں. محسوس کر رہا ہے کوئی؟ پھر آپ کو سمجھ لیں, آپ پھر آپ کو بڑا سٹینڈرڈ ہے نا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اور تاکہ ایمان میں اور بڑھا دے, ایمان میں یعنی جو کچھ اللہ نے اب تک ایمان دیا اس میں اور بڑھ جائے گا ایمان میں. یہ لکھا پڑھ رہا ہوں میں یہاں پر, اور یہ پریکٹیکل دیکھیے آیت جو ہوتی ہے ریالٹی ہے, کوئی ونس اپون اے ٹائم بات نہیں ہے. زندہ لوگوں کے لیے آیتیں ہیں, یہ زندہ بیٹھے ہوئے مومن لوگ یہاں کوشش کر رہے ہیں ایمان لانے کی. تو جو وضاحت ہو رہی ہے تو اس پہ ایمان لائے. هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانہم مع ایمانہم. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا تاکہ وہ ایمان میں بڑھ جائیں اپنے ایمان کے ساتھ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے آسمان اور زمینوں کا لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور حکیم ہے. آگے لکھتا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے, اس کے نیچے نہریں جاری ہیں,
اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی برائیوں کو چوٹوں کو کے بارے میں ڈھانپ دے گا، اور اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے۔ یہ تو ایک فیوچر ٹینس میں اگر ایمان میں بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا کہ آپ کو مومن مرد بھی شامل ہے اور مومن عورتیں بھی شامل ہیں اس میں۔ مرد ساری جنت میں جا رہا ہے، مرد تو جنت میں تھوڑے سے ہیں اور دوزخ میں عورتوں کو بانٹ دیا۔ یہاں مومن مرد بھی جا رہے ہیں اور عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ مگر ایک بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ کچھ ہمارے ہرٹس ہیں، ہماری کچھ برائیاں ہیں، ہماری کچھ تکالیف ہے، جس کو یہاں لکھا ہوا ہے سیئات، وہ ڈھانپ دے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مطلب اس کو کورنگ کر دے گا۔ جیسے کہتے ہیں زخم کے اوپر آپ پٹی باندھ دیں، جیسے زخم فزیکل لگ جائے تو مرہم لگ جاتا ہے، اس طرح اللہ کہہ رہا ہے ڈھانپ دے گا۔ سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں 2 3 4 5 6 والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ قسم ہے حکمت دانائی والے قرآن پڑھائی کی، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، صراط مستقیم سیدھے راستے کے اوپر ہے، زبردست رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے، تاکہ تو قوم کو خبردار کرے جن کے آبا خبر نہیں کیے گئے تھے، بس وہ غافل ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ قرآن۔ تو اللہ کہہ رہا ہے والقرآن الحکیم، اور اللہ رسول کو کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، بے شک رسول جو ہے وہ بھیجوں میں سے ہے، اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ رسول بھی صراط مستقیم پر ہے، انبیاء بھی صراط مستقیم پر ہے، بنی اسرائیل بھی صراط مستقیم پر ہے، بشر بھی صراط مستقیم پر ہے۔ کتنے لوگ صراط مستقیم پر ہے؟ اور شیطان بیٹھا ہے صراط مستقیم پر، شیطان بھی بیٹھا ہے صراط مستقیم پر لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ پوچھتے آئیں تو وہ اپنا بتائے گا کہ اصل ان کا صراط مستقیم پہ کیا ہے، وہ بتائے گا۔ صحیح ہے؟ تو یہاں پر صرف یہ بات تھی۔ آگے سورہ الاسراء 17 کی 9 ان ھذا القرآن، قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی ہے، اور وہ ایمان والوں کو جو اپنے اعمال صحیح کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے، بے شک ان سب کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی ایمان جو لا رہے ہیں، ایمان سے جو ان کو سکون پہنچ رہا ہے، ایمان میں جو ذاتی ہو رہی ہے، قبلہ ان کی سمت بدل رہی ہے، اور جو اپنے اعمال کو صحیح کریں گے ان کو وہ سکون دے گا، بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی ہے، اور ایمان والوں کو جو اپنے اعمال سے صحیح کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے آپ بھٹک جائیں گے، عجیب بات ہے۔ سنا آپ نے یہ بات کبھی؟ آپ لوگوں نے کبھی بات سنی قرآن خود سے پڑھیں بھٹک جائیں گے آپ؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا سیدھا ہے، سیدھی ہدایت دے رہا ہے، سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو اپنے اعمال کے ساتھ خوشخبری دے رہا ہے، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دو آیتیں آ گئی، آل عمران 3 کی 101 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر انکار کر سکتے ہو، اور یہ کہ تم ہی تو ہو جن پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے گا پس تحقیق وہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا ہے۔ اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ آپ اتنی دیر سے کیا سن رہے ہیں؟ آیات تلاوت ہو رہی ہیں، تو اللہ کہے تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى، یہ کہ تم پر تلاوت کی جا رہی، علیکم تم سب کے اوپر، آیات اللہ کی آیتیں تلاوت ہو رہی اتنی دیر سے، کیسے انکار کر سکتے ہیں آپ؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر تم میں موجود ہے رسول، یہ کیسی بات ہے؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں رسول ہے، یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تم میں رسول ہے سب میں، کیسے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا شیطان کو دیکھ سکتے آپ، رسول کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن رسول تم میں کیسے ہے؟ اگر آپ اس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں رسول ہو گیا نا، تم میں ہو گیا نا رسول۔ صلاۃ قائم کر رہے ہیں رسول ہے تم میں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہر آیات جو آپ پہ واضح ہے اور اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، رسول تم میں ہے یا نہیں؟ نہیں، کہنے لگے ایسا نہیں ہے، قالا قالا رسول اللہ بتائیں گے، اور پھر کہیں گے وہ رسول، تو آپ لوگ پہلے داڑیاں رکھیں، وہ بھی اتنی بڑی رکھ سکتی ہیں عورتیں؟ نہیں، تو آپ سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔
ایسے نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ جو آیات کی وضاحت ہو رہی ہے اور اس پہ جب آپ عمل کریں گے تو اس کی سنت پہ عمل کریں تو رسول تم میں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وفیکم رسولہ, ان میں رسول ہے. اور ومن یعتصم باللہ, جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کے ساتھ, فقد ہدی الی صراط مستقیم, بس وہ ہدایت دیا جائے گا سیدھے راستے کی طرف. یہاں پر سیدھے راستے سے جب ہدایت دیا جائے گا جب آپ یہ بلیو کریں کہ رسول ہم میں موجود ہے, اور رسول جو ہے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, یعنی ان کے ذریعے انہوں نے بولا, ہم نے سنا اور آیت پر عمل کیا, اور رسول جو ہے وہ ہم میں موجود ہے. اب فزیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آیات کی جو ایسنس ہے, اسپرٹ ہے, وہ بھی اللہ کا رسول ہے. جب ہمیں آیت کی روح سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بھی اللہ کا رسول ہے. قرآن مجید رول امین, جبریل کو بھی رول امین, رول قدس جو ہے اللہ کا رسول ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ بھی رسول ہے. ابھی ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی نا, تو یہاں انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ تو ان کو مانیں گے, آپ میں موجود ہیں, آپ میں رسول ہے. یہاں الگ سے نہیں, ہمارے اندر, ہم سب کے اندر الگ سے, جیسے روح ہمارے اندر ہے, روح اللہ کی آیت کی ایسنس نہیں ہے. ہاں, اللہ کی آیت کی ایسنس ہے نا ہم میں, اس لیے رسول بھی ہمارے اندر. اور وہی قیامت کو گواہ ہوگا جو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی بتانے والا آیا تھا, آپ کو آیتیں پتہ چلی تھی, روح آئی تھی, آیت کے رسول آیا تھا. تو اس طرح ہے. پھر سورہ المائدہ 5 کی 16 کنٹینیوٹی, اس کے بعد یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ اس کے ساتھ سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے ان کی جو اس کی رضا اتباع کرتے ہیں, اور ان کو اپنی اجازت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے, اور وہ ان کی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. یعنی اندھیروں سے, اندھیرے کیا چیز ہے؟ جو آیات کی ہم پہ وضاحت نہیں ہے, تو وہ ایک آیت جو ہے وہ اندھیرے میں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا لکھا ہوا ہے. آپ یاد رکھیں, اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. اللہ نے روح کو نور, روشنی بنا رکھا ہے. آیات کی جب سینس آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آیت کی روح آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو روشنی مل گئی اس آیت کی. جن آیت کی وضاحت نہیں ہے تو اندھیرا ہے وہ. اسی طرح ہم اندھیرے میں ہیں. جب آیت کی ہم پہ وضاحت ہوتی جاتی ہے تو ہم روشنی میں آ جاتے ہیں, اور اس روشنی کے ذریعے ہم اپنی آیتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ اس سلامتی کے ساتھ راستوں کی ہدایت کرتا ہے ان کو جو اللہ کی رضا اتباع کرتے ہیں, رضا چاہتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں, اور ان کو اپنی اجازت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. یعنی اندھیرے میں ہوتے ہیں پھر روشنی مل جاتی ہے آیت کی, پھر اندھیرے میں ہوتے ہیں پھر آیت کی روشنی مل جاتی ہے, اور وہ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. پھر وہ ہدایت, جبھی تو ہدایت پہ آئیں گے آپ. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اب یہ کنٹینیوٹی میں سورہ انعام 6 کی 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور بے شک یہ میرا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے, پس اس کی اتباع پیروی کرو, دوسرے راستوں کی اتباع پیروی نہ کرو, پس تمہیں جدا کر دیں گے, اس راستے کے بارے میں فرق ڈال دیں گے. وہ تمہیں اس کے ساتھ وصیت کرتا ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے راستے کی تم اتباع کرو, اور اگر تم ایسا اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو, اور جو راستے ہیں اور وہ تو تمہارے کو اس سے ہٹا دیں گے. صحیح ہے, ہٹا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سورہ آل عمران 3 کی 51 ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, پس اس کی بندگی کی نوکری کرو, یہ صراط مستقیم ہے. یعنی اللہ کتنی چیزیں صراط مستقیم کتنی آ رہی ہیں. یعنی اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب ہے. یعنی اگر میں کہوں میرا رب ہے اور آپ کا نہیں ہے تو یہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے. میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے, اور پس تم اس کی بندگی کرو, یہ صراط مستقیم ہے. کتنی صراط مستقیم آ گئی. سورہ الفتح 48:1-3 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
مستقیم ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, بے شک ہم نے فتح دی تیرے لیے واضح فتح, تاکہ اللہ تیرے لیے بخشش کر دے جو تم نے اپنے قصور گناہ سے آگے بھیجا اور جو پچھلے قصور گناہ کیے, اور وہ تجھ پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے اور تجھے صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور اللہ نے تیری مدد کی, زبردست مدد کی. یعنی انسان جب زندگی میں یہ سمجھ لے, لائف میں سمجھ لے ایک وقت ہے جہاں پر اگنورنس میں گناہ ہو رہا ہوتے ہیں, یعنی معلوم نہیں آپ گناہ کر رہے ہیں. جب آپ کو وضاحت ہو جاتی ہے, اور آیات کی وضاحت ہونے کے بعد, دو طرح کے لوگ ہیں, یقین کریں قرآن مجید میں آیت کی وضاحت ہونے کے بعد جو طاغوت ہے وہ روشنی سے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے واپس, ناحق سرکشی. اور ہدایت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اگر اس پہ قائم رہے گا اور صحیح راستے پہ چلتا رہے تو اللہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا, اور جو تم سے آگے چھوٹے جاری بات لکھا نہیں, مطلب مجھے معلوم قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے سورہ 52 کے اندر 23-32 آیت ہے جہاں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کے ایک کوئی پرفیکٹ تو آدمی نہیں ہے, لیکن جہاں سے اس کو پتہ چل جائے اور پھر اپنی زندگی صحیح کرنا شروع کر دے گا تو وہ گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. معاف کرنے کا مقصد سمجھا دوں میں آپ کو, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی گناہ, کوئی بھی برائی آپ کریں اور پھر معافی مانگ لیں, اور رات کو سوتے ہوئے معافی مانگ لیں, صبح اٹھ کے دوبارہ کر لیں, اور پھر رات کو سوتے ہوئے معافی مانگ لیں, پھر دوبارہ صبح کر لیں, تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. آپ نے جب معافی مانگی ہے اور آپ دوبارہ نہیں کریں گے جب اللہ معاف کر دے گا. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, آپ یقین کریں آپ ریپیٹ نہیں کریں گے. اللہ جب معاف کرتا ہے انسان کو, اس کی غلطی کو, وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتا. یہ سمجھیں بات کو. میں اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں نے غلطی کر دی, مجھے معاف کر دے. رات کو دوسری طرف پھر شیطان نے کٹ شیطان آگے سے تھوڑا پھر غلط کر لیا. میں بتا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے, آپ یقین کریں, آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کیا نہیں کیا, مجھے یقین نہیں آیا اللہ, یہ معافی کا بھی تو سوچیں طریقہ کار کیا ہے. آخر میں یہ آیت ختم کرتا ہوں لیکچر اپنا. اس میں ہے سورہ ہود 11 کی 56, انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میں اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے. کسی جاندار سے ایسا کوئی نہیں ہے سوائے کہ وہ اللہ اس کو پکڑے اس کی پیشانی کے ساتھ. بے شک میرا رب صراط مستقیم پر. امیجن کریں, یہ بات سنیں آخر میں کیا لکھا ہے, بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے, یعنی اللہ خود بھی صراط مستقیم پر ہے, سیدھے راستے پہ. اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے, انبیاء بھی صراط مستقیم پر ہیں, بنی اسرائیل بھی صراط مستقیم پر ہیں, بشر جو اللہ جس کو کتاب دے رہا اس کو وہ بھی صراط مستقیم پہ ہیں, بنی اسرائیل صراط مستقیم پر ہے, اور دشمن بیٹھا ہے صراط مستقیم کے اوپر, ابلیس شیطان. آپ کو صراط مستقیم پہ جانے کے لیے, اس تک پہنچنے کے لیے, یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کتاب تمام انبیاء کو ملی, قبلہ آپ کا چینج ہونا چاہیے, ملت ابراہیم پہ آپ کو آنا ہے, یہ سب ہم آیت بیان کر چکے. یہ آپ رجسٹر نہیں کر سکتے, آپ یقین کریں نہیں کر سکتے. سچ بول رہا ہوں میں آپ کو. کب کریں گے؟ جب ان آیت کو آپ بار بار دہرائیں گے. قرآن کے معنی بار بار پڑھنا, اور بار بار دہرانے سے پھر اس پہ تدبر و غور و فکر کرنا, اور سامنے کرائٹیریا اللہ کو رکھنا, ہمیشہ آخرت کو رکھنا, بخشش کو رکھنا, اور محبت اللہ سے کرنا سیکھیں. اور محبت اللہ سے آپ کر نہیں سکتے جب تک رسول کی اتباع نہیں کریں گے. آپ یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے اسوہ حسنہ ہے, یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء ہمارے اسوہ حسنہ ہے. تو اللہ تو کوئی فزیکل ماڈل نہیں ہے ہیومن کے لیے. جب بھی اس نے مذہب انسان کا بتایا, ابراہیم کی اتباع کرو, مذہب ابراہیم کا ہے. تو صراط مستقیم کے لیکچر سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سب انبیاء یہ وہ سب صراط مستقیم پر ہے, لیکن ابلیس جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہے صراط مستقیم کے اوپر. تو وہ آپ کو اس صراط مستقیم پہ نہیں پہنچنے دے گا,
وہ آگے سے بھی آ رہا ہے, بائیں سے بھی بارے بتا رہا ہے, دائیں کے بتا رہا ہے, پیچھے سے بھی آ رہا ہے. کنٹینیوس آپ کا جو ایک خیال میں جو سلسلہ ہے وہ ابلیس کے ساتھ بڑی چیز جوڑ گیا ہے. اس سے اتنے آسانی سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس کے لیے یہ کہ بار بار قرآن کی آیتوں پہ غور کیا جائے, کیونکہ زیادہ تر ٹائم ہمارا سب کا گزرتا ہے جہاں سے ہمارے پاس خیالات آ رہے ہیں, شیاطین. ایک تو ہمارے جنریٹ کر رہے ہیں خیالات, ایک ہمارا میڈیا چل رہا ہے, ٹی وی, انٹرنیٹ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, اتنی لوازمات ہیں جو چل رہی ہیں, کھٹاکھٹ وہ آ رہی ہیں رجسٹر ہو رہی. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں صراط مستقیم پہ آنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بار بار آیتوں کو ریوائز کریں. اور اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کرتا ہوں.